بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فعل ماضی کی گردان۔ فعل ماضی کی گردان اپنے سے پہلے بھی کی ہوئی ہے فرسٹ ایئر میں، اور میں چاہ رہی ہوں کہ اب پہلے اسے دہرا لیا جائے اور پھر ہم مزید آگے بڑھیں۔ تو میں نے اس کے لیے جو صیغہ چنا ہے وہ ہے فاتحہ۔ فاتحہ، فاتحہ تھوڑا سا لمبا کریں گے یاد رکھنے کے لیے، الف کی آواز واضح کرنے کے لیے۔ فاتحو، فاتحت، فاتحتا، فتحنا۔ یہ 6 جو صیغے ہیں یہ سارے غائب کے صیغے ہیں۔ غائب سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اس نے ایسے کیا یا اس نے کھولا۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ اس نے کھولا، اور یہ ٹوٹل 6 صیغے ہیں جن میں سے 3 مرد کے لیے اور 3 عورت کے لیے ہیں۔ پہلا صیغہ جو ہے وہ ایک مرد کے لیے یعنی واحد کا صیغہ ہے، دوسرا تثنیہ کا اور تیسرا جمع کا، اور اسی طرح سے بالترتیب خواتین کے صیغے ہیں کہ پہلا صیغہ فتح، فتحت، واحد کا صیغہ، فاتحتا تثنیہ کا صیغہ، اور فتحنا جمع کا صیغہ۔ تثنیہ کا اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، دہرا دیتی ہوں کہ عربی میں، اردو میں جیسے ہم واحد اور جمع 2 کیٹیگریز کرتے ہیں جب ہم تعداد کے لحاظ سے اسم کی تقسیم کرتے ہیں، عدد کے لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں، لیکن عربی میں عدد کے لحاظ سے اسم کی تقسیم میں ہم 3 قسم کی کیٹیگریز بناتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری واحد کہلائے گی، دوسری تثنیہ یعنی 2، اور تیسری جمع۔ اسی اصول کے مطابق ہم نے پہلے 6 صیغے بنائے ہیں، اور 6 صیغوں میں سے پہلا واحد غائب اور مذکر واحد غائب کا صیغہ ہے، دوسرا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، تیسرا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، چوتھا فاتحت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فتحتا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فتحنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ یعنی یہ سارے ٹوٹل صیغے 6، بار بار دہرا رہی ہوں کہ پہلے 6 صیغے گردان میں غائب کے ہوتے ہیں، جن میں سے پہلے 3 مرد کے لیے اور اگلے 3 عورت کے لیے، جس میں ترتیب واحد، تثنیہ اور جمع کی ہے۔ اس کے بعد اگلے 3 صیغے جو ہیں وہ حاضر کے ہیں، یعنی جب ہم ان کا ترجمہ کریں گے تو ہم ان کو مخاطب بھی کہا جاتا ہے اور حاضر بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا ہم مخاطب اسی سے ہو سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہو، یعنی تم یا آپ سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ فتحتا تم نے کھولا، یعنی ایک مرد نے، اس میں بھی وہی رول ہے، پہلے 3 صیغے مرد کے لیے، اگلے 3 صیغے عورت کے لیے۔ پہلا صیغہ جو ہے واحد کے لیے، دوسرا تثنیہ کے لیے اور تیسرا جمع کے لیے، پھر عورت واحد کے لیے، تثنیہ عورت کے لیے 2 عورتوں کے لیے، اور جمع عورتوں کے لیے۔ تو فتحتا تو ایک مرد نے کھولا، فتحتما تم دونوں مردوں نے کھولا، تم سب مردوں نے، فتحتم تم سب مردوں نے کھولا، اور فتحتی تو ایک عورت نے کھولا، فتحتما تم 2 عورتوں نے کھولا، فتحتنا تم سب عورتوں نے کھولا۔ یہ ٹوٹل 6 صیغے حاضر کے یا مخاطب دونوں طرح ہم ان کو کہتے ہیں۔ ٹوٹل 6 صیغے ہیں جس میں سے 3 مرد کے لیے اور 3 عورت کے لیے ہیں، یعنی پہلے 3 مذکر اور اگلے 3 مؤنث ہیں۔ ان میں بالترتیب دونوں کے پہلے صیغے واحد ہیں، پھر اگلے دونوں صیغے تثنیہ کے ہیں، اور پھر اگلے دونوں صیغے فتحتم اور فتحتنا یہ جمع کی صیغے ہیں، اور آخر پہ ہمارے 2 صیغے رہ جاتے ہیں جو ہیں متکلم کے صیغے،
متکلم کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا، اور بول کون سکتا ہے؟ یا میں بول سکتی ہوں، یعنی جو اگر ہم بولنے والے کی بات کریں تو جو بندہ بات کر رہا ہے وہ میں کہے گا نا کہ میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، اور فتحنا ہم نے ایسے کیا، تو فتحتو میں نے کھولا، فتحنا ہم نے کھولا۔ جو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں ان میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا، اور مزید ان میں تذکیر و تانیث بھی نہیں ہوتی۔ متکلم کے صیغے مرد اور عورت کے لیے یکساں استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں صرف واحد اور جمع کی تخصیص کی جاتی ہے، یعنی واحد کے لیے فتحتو آئے گا، یعنی میں کے لیے فتحتو آئے گا، اور ہم کے لیے فتحنا آئے گا، وہ 2 ہوں، 4 ہوں یا 8 ہوں، جتنے بھی ہوں۔ تو پہلے صیغے کو ہم کہتے ہیں واحد متکلم، اور دوسرے کو کہتے ہیں جمع متکلم۔ اس طرح سے یہ 14 صیغوں پہ مشتمل ہماری گردان مکمل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر دہرا لیں ذہن میں، پہلے 6 صیغے غائب کے ہوں گے، اگلے 6 صیغے مخاطب یا حاضر کے ہوں گے، اور آخری 2 صیغے متکلم کے ہوں گے۔ پہلے 6 صیغوں، پہلے جو 12 صیغے ہیں ان میں ترتیب ایک ہی رہے گی کہ اس میں پہلے 3 مرد کے لیے، پھر 3 عورت کے لیے، پھر مرد کے لیے، پھر عورت کے لیے۔ آخری 2 صیغے تذکیر و تانیث سے خالی ہوں گے، خالی ہونے سے مراد یہ کہ دونوں کے لیے استعمال ہوں گے۔ اور پھر ان میں واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع کی ترتیب چلے گی پہلے 12 صیغوں میں، جبکہ آخری 2 صیغوں میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوگا، صرف واحد اور جمع کا صیغہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔